قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں خلاق عالم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کے اوصاف اور خصوصیت ذکر کی جا رہی ہے کہ ایمان والے اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل ایمان لاتے ہیں۔ یاد رہے کہ تبلیغ دین وہ عظیم منصب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو عطا کیا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تو یہ عظیم منصب اللہ نے امت محبوب علیہ السلام کو عطا کر دیا، اور یہی وہ عظیم خوبی ہے جس کی وجہ سے یہ امت ساری امتوں سے افضل اور بہتر قرار پائی۔ اس لیے ہمیں چاہیے، تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی توفیق کے مطابق، استطاعت کے مطابق جتنا ہو سکے لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے رہیں، برائی سے منع کرتے رہیں، اور باقاعدہ احادیث میں نیکی کی دعوت دینے، اچھائی کا حکم کرنے، برائی سے روکنے کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مجموعی طور پر تبلیغ دین فرض علی الکفایہ ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے مصنفین کا تصنیف کرنا، مبلغین کا بیان کرنا اور مقررین کا تقریر کرنا، یہ سب تبلیغ دین کے زمرہ میں آتا ہے۔ اسی طرح تبلیغ قولی بھی ہوتی ہے اور عملی بھی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار عملی تبلیغ قولی تبلیغ کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ جہاں پر کوئی شخص کسی برائی کو روکنے پر قادر ہو، اس پر فرض عین ہے کہ وہ اس برائی کو روکے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے اگر کوئی برائی ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ فرمایا اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر زبان سے اس کو روکے، اور اگر اس کی بھی قدرت نہ پائے تو پھر دل میں اسے برا جانے، اور یہ کمزور ایمان والا ہے۔ معجم الاوسط کی روایت میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا پھر اللہ تم پر تم ہی میں سے برے لوگوں کو مسلط کر دے گا، اور پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے لیکن وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص کسی مقام پر کھڑے ہو کر حق بات کہنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کے لیے درست نہیں کہ وہ حق بات نہ کہے، کیونکہ اس کا یہ حق بات کہنا نہ تو اس کی موت کو مقدم کرتا ہے اور نہ ہی اس کے لیے لکھے گئے رزق سے اسے محروم رکھتا ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 میں کفار اور منافقین سے قلبی تعلق اور دلی میلان رکھنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کفار اور منافقین ہمیشہ تمہیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، اور ان کے دلوں میں موجود بغض اور حسد ان کے اعلانیہ باتوں سے کہیں زیادہ ہے، اور وہ چاہتے ہی یہ ہیں کہ مسلمانوں کو دین اور دنیا کی پریشانیاں لاحق ہوں جس پر وہ خوش ہوں۔ چوتھے پارے کے اہم موضوعات میں سے غزوات کا تذکرہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 سے ہوتا ہے، جس میں 3 غزوات کا تذکرہ موجود ہے، غزوہ احد، غزوہ بدر اور غزوہ حمراء الاسد۔ لیکن یہاں پر قدر تفصیل کے ساتھ غزوہ احد کا تذکرہ ملتا ہے جو تقریباً 55 آیات پر مشتمل ہے، اور اسلام کی سب سے پہلی جنگ جس نے حق اور باطل کا فیصلہ کیا وہ جنگ بدر ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی اور کافروں کو شکست ہوئی۔ انہوں نے اس شکست کا انتقام لینے کے لیے خوب تیاری کی اور 3 ہجری میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کی۔ اولاً تو مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، لیکن مسلمانوں کی اجتہادی خطا کی وجہ سے یہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، اور مسلمانوں کے 70 صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوئے، ان میں ان شہداء میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ سورہ آل عمران کے آخر میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو
صبر کرتے رہو، آزمائشوں کی وجہ سے دل برداشتہ نہ ہونا، اور بہادری کا مظاہرہ کرتے رہو، یعنی ڈٹے رہو اور سرحدوں کی حفاظت کرتے رہو۔ ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فلاح و کامیابی تمہارا مقدر ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی سورہ آل عمران اب مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔